پہ بہت ایمفسائز کرتے ہیں. تو اس پروگرام میں بھی اس بات کو ہم نے خاص ملحوظ رکھا ہوا ہے. آپ کو میں یہ آج تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ ایک روایت تھی کہ یہ خواتین جن کو اسسٹنس ملتی تھی ان کو کچھ اچھی ٹریٹمنٹ پہلے نہیں ملتی تھی. بڑے بڑے کیمپس میں وہ جاتی تھیں, زمینوں پہ بیٹھتی تھیں, پورے دن گرمی سردی میں وہ زمین پہ بیٹھتی تھیں. ان کیمپس میں اس ہجوم میں اکثر خواتین زخمی ہو جاتی تھیں, دیواریں گر جاتی تھیں, اموات بھی ہوئی ہیں. ہم نے احساس کا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم جس کی تشکیل دی ہے وہ ایسے اس کو بنایا ہے کہ اب ان خواتین کو بینکوں کی برانچز تک رسائی ان کی ممکن ہے. اور یہ خواتین پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اے ٹی ایم سے جا کے اپنے پیسے نکالیں گی احساس کفالت پروگرام کے جو پیمنٹ سسٹم ہے اس کے تحت. یہ جو ٹرانزیشن ہے اس ماحول سے اس ماحول تک یہ آسان نہیں ہے, یہ بہت ایک کٹھن ٹرانزیشن ہے, بٹ اس پہ ہم پوری طرح ہمارا فوکس ہے کہ خواتین اب بینکوں کی برانچز میں جا کے عزت سے پیمنٹ لیا کریں, اور اس کا آغاز باقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب کہ جب کووڈ کی احساس ایمرجنسی کیش کی رقم کی ترسیل ہوئی تھی تو ہم نے تمام ملک میں اسکولز میں, اسٹیڈیمز میں, ٹاؤن ہالز میں پیمنٹ کرائی تھی, کیمپس میں, اور اب بھی راؤنڈ 2 میں بھی ایسا ہی سلسلہ چلے گا. ہم نے خواتین کی سہولت کے لیے اب ان کو ڈیجیٹل والیٹس کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کر دی ہے. اور آج ہمارے ساتھ شمیم بہن ہیں. شمیم بہن نے اپنے 12,000 میں سے 8,000 گھر خرچ کے لیے لے لیے ہیں اور 4,000 انہوں نے اپنے سیونگز والیٹ میں, اپنے ڈیجیٹل سیونگز والیٹ میں انہوں نے بچت کر لی ہے, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ فیسلٹی ان کے لیے کتنی اہم ہے. نمبر 2 وزیر اعظم صاحب میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے اور میری ٹیم نے بہت محنت کی ہے کہ کیونکہ ہمارے لیے دوسرا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے ان کو ملیں اس میں کوئی کٹوتی نہ ہو, اس میں کوئی بدعنوان عناصر پیسے نہ لے لیں, کوئی سائبر فراڈ نہ ہو. تو ہم نے ایف آئی اے کے ساتھ مل کے ایک سائبر ورکنگ گروپ بنایا اور ایک فورینسک انالیسس کیا کہ یہ اٹیکس کیوں ہوتے ہیں ان خواتین کے اکاؤنٹس پہ, اور پھر اس کی جو ریکمینڈیشنز تھیں اس پہ عمل درآمد بہت حد تک ہو چکا ہے. کچھ اس کے فیچرز میں آپ کو بتانا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو مشینز ہوتی ہیں, ایک تو اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں, مگر یہ جو چھوٹی چھوٹی مشینز گیجٹس ہوتی ہیں جو کیمپس اور دکانوں میں یوز ہوتی ہیں, اس کو اکثر بدعنوان عناصر دکانوں سے اور کیمپ سے باہر لے جاتے تھے اور وہاں پہ باثر لوگوں کے ڈیروں پہ وہاں فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کرتے تھے. تو ہم نے سب سے پہلے تو بینک کے ساتھ مل کے اس کے جیو کوآرڈینیٹس کی چینج کرنے کی جو پروروگیٹو تھا وہ فیلڈ سے ہٹا کے سینٹرل آفیسز میں لے گئے. اس کے علاوہ ہم نے ان ڈیوائسز, پچھلی باری جب آپ نے پہلے دیا تھا تو اس سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اس سے پہلے بھی ہمیں یہ, کیونکہ یہ تو سلسلہ جب سے حکومت ہماری آئی ہے تب سے ہی پیمنٹ کا چل رہا ہے, تو ہمیں تب سے یہ انسائٹس مل گئی تھیں اور ہم نے سسٹم کو کافی ٹائٹن کیا تھا جب احساس ایمرجنسی کیش کی ڈسبرسمنٹس ہو گئی تھی. تو آج آپ کو ہم بریف کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے چل رہا ہے. ڈیوائس کی موومنٹ جو ہے وہ ہم نے 150 میٹر تک رکھی ہے تاکہ ڈیوائس باہر کسی باثر شخص کے ڈیرے پہ لے جا کے پیمنٹ نہ ہو سکے. اس کے علاوہ ہم نے بایو میٹرک لاگ ان ہر 3 گھنٹے بعد کر دیا تاکہ کوئی اور مشین کو نہ لے جائے. کیونکہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹی زیادہ رات کو ہوتی ہے اس لیے ہم نے ڈیوائس کو رات کو بلاک کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو رینڈم فنگر سلیکشن رکھی ہے, اس ٹرانچ میں جب خواتین جائیں گی تو ان کو رینڈملی وہ سسٹم فنگر پک کرے گا, کیونکہ اکثر جو ہیکرز ہوتے ہیں ان کے پاس سلیکون تھمز ہوتے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے اب یہ چیز انٹروڈیوس کی ہے. ہم نے اپنے جو فراڈ الرٹس کا میکینزم ہے اس کو بالکل ریویمپ کیا ہے. جو ہارڈ ویئر سے جو ہمیں الرٹس آتے ہیں اس کا نظام پورے طرح بدلا ہے, اور سائبر کرائم پریونشن یونٹ کی اس وقت ہیومن ریسورس ہائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں خواتین کو آگہی دینا, فائنینشیل لٹریسی دینا, انفارمیشن دینا ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اس لیے ہم نے پیمنٹ SMS شروع کروائی ہے جو احساس ایمرجنسی کیش راؤنڈ 1 میں بھی انٹروڈیوس تھی.
اب ہم نے اس ٹرانچ میں ودڈرال ایس ایم ایس انٹروڈیوس کرائی ہے کہ جب وہ پیسے نکال لیں تو ان کو پھر ایک اور ایس ایم ایس آئے کہ آپ نے 12,000 نکال لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکٹرانک ریسیٹ جو ہم نے لاسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی تھی اب اس کے دائرے کار کو آلموسٹ 100% کیا جا رہا ہے. کیونکہ انفارمیشن بہت ہی لازم ہے اس لیے جب ہماری ٹرانچ چلتی ہے تو صبح یہ ریڈیو کا ایک رابطہ پروگرام ہوتا ہے. یہ نیشنل ہوک اپ پہ پاکستان کے ہر ریڈیو چینل پہ یہ پروگرام جاتا ہے. تو وہاں پہ کولیگز میرے ساتھ جاتے ہیں, ہمارے پاس کمپیوٹرز وہیں ہوتے ہیں اور لوگ کال کرتے ہیں, اپنے مسئلے بتاتے ہیں, آئی ڈی کارڈ نمبرز بتاتے ہیں اور ہم وہیں ان کے جو پرابلمز ہیں وہیں ریزالو کرتے ہیں اور ان کو ان کا سٹیٹس بتاتے ہیں. اس دفعہ ہم نے جو نیکسٹ آف کن جو حقدار جس گھرانے میں حقدار کی وفات ہو چکی ہو, کیونکہ ہمارا تو سسٹم ہے آٹومیٹیکلی نوٹیفیکیشنز جاتی ہیں, ان کے جو نیکسٹ آف کن اپیلز کرتے ہیں ان کا بھی سسٹم ہم نے پورا بنا لیا ہے اور اس کی ڈیٹا بیس ٹو ڈیٹا بیس نادرا سے ویلیڈیشن ہوتی ہے. تو یہ نظام بھی اس ٹرانچ میں ایک بہتری کی طرف ہمیں لے جائے گا. بینک کے ساتھ ہم نے اپنا گریونس ریڈریسل سسٹم بھی انٹیگریٹ کر لیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب کے پچھلی دفعہ تقریباً 6% بایو میٹرک فیلئر ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا, تو اس کا نظام بھی پوری طرح ریویمپ ہو چکا ہے. ہم اپنے ڈیش بورڈز پہ بایو میٹرک فیلئر دیکھ لیتے ہیں, وہاں سے ایس ایم ایس جنریٹ ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے بایو میٹرکس نہیں چلتے وہ پھر بینکوں کی برانچز میں جا کے پیمنٹ لے لیتے ہیں. اب میں آپ کو کیونکہ ہمارے لیے تیسری چیز ٹرانسپیرنسی بہت اہم ہے تو میں آپ کو تھوڑے ڈیش بورڈ کے فیچرز بتانا چاہوں گی. ہمارا جو ڈیجیٹل ڈیش بورڈ ہے اس میں پیسے کہاں جا رہے ہیں, کس پروونس میں جا رہے ہیں اور کتنے پیسے جا رہے ہیں, اس کی پروونشل بریک ڈاؤن موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی ڈسٹرکٹ یا تحصیل میں دیکھنا چاہیں تو آپ پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں, پنجاب سلیکٹ کر لیجئے اور پھر آپ ڈسٹرکٹ کا نام ڈال کے لاہور کر لیجئے اور آپ رائٹ ڈاؤن ٹو دا تحصیل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اکاؤنٹس کریڈٹ ہوئے, کتنے بینیفیشریز پے ہوئے, کتنوں نے اماؤنٹ وڈرا کیا. احساس ایمرجنسی کیش کی جو کیٹیگریز تھیں وہ ہم نے پوری طرح ان کی ڈیٹیل یہاں لاگ کی تھی. اگر آپ کیٹیگری 4 میں چلے جائیں تو یہ وزیر اعظم صاحب وہ کیٹیگری ہے جو آپ کے فنڈ سے جس کو ہم نے فنڈ کیا تھا. تو اس کیٹیگری کی ڈسکرپشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی ویب سائٹ سے یہ ایکسس ہوئی تھی. پرائم منسٹر کے لیبر پورٹل انیبلڈ کووڈ-19 جاب لاس لائیولیہڈ لاس افیکٹیز کو یہ پیسے گئے ہیں. دس کیٹیگری از فنڈیڈ جوائنٹلی بائی دا پی ایمز کووڈ ریلیف فنڈ NSR. سو ہر چیز کی ٹرانسپیرنسی ہے. اور اگر کائنڈلی اس کا جو میرے ریلیف فنڈ میں جو پیسے آئے ہیں تو اس کا ہم بریک ڈاؤن دے سکیں گے لوگوں کو؟ بالکل اس کا رائٹ ڈاؤن ٹو ایچ بینیفیشری بریک ڈاؤن ہے. اس کو آپ کی کمٹمنٹ کے مطابق گورنمنٹ نے جس طرح ₹4 میچ کیا تھا اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے اور ہم نے اس کی جو فائنل رپورٹ جو ہے اس میں بھی تمام تفصیلات اس کی موجود ہے. وہ رپورٹ پرنٹ ہونے گئی بھی ہے. وہ جب کمپلیٹ ہو جائے نا تو اس کو پھر ہم پبلش کر دیں گے, سب کو پتا ہو کہ جو انہوں نے ڈونیشنز دی وہ کدھر گئی.